اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمين الكريم، محمد النبي الأمي الهاشمي، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کے نزدیک بنو نذیر والے واقعے کے بعد چوتھے سال ربیع الآخر اور جمادی اولیٰ کے کچھ دن گزرنے کے بعد ہوا۔ اس کو انہوں نے سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 2 میں نقل کیا ہے۔ اور ابن سعد اور ابن حبان کے نزدیک 5ویں سال محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کو طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے جمع کیا ہے۔ ابو معشر نے قطعی طور پر کہا ہے کہ بنو قریظہ کے بعد 5ویں سال ذی قعدہ میں یہ غزوہ پیش ہوا، اور غزوہ ذات الرقاع کا وقوع 5ویں سال کے آخر اور 6 سال کے شروع میں ہوا۔ یہ ابو معشر کی رائے۔ اور جہاں تک بخاری کی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں بھی غزوہ خیبر سے پہلے اس کو نقل کیا گیا، لیکن غزوہ خندق کے بعد نقل کیا گیا۔ تو سیرت کی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد زیادہ تر علماء کی جو رائے ہے اس میں یہی ہے کہ یہ غزوہ پیش تو آیا ہے غزوہ بنو قریظہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے، لیکن یہ چوتھی، 5ویں یا 6ٹھی ہجری میں پیش آیا، اس میں اختلاف ہے۔ تو زیادہ تر سیرت کی کتابوں نے اس کو بنو قریظہ کے بعد نقل کیا ہے، اور کچھ نے اس کو نقل تو بنو قریظہ کے بعد کیا ہے لیکن اس پہ بحث کی ہے کہ یہ بعد میں پیش آیا۔ تو بہرحال کئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ رائے بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے اور اس کو نقل بھی اسی مقام پہ کیا جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ اس میں علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ زیادہ تر علماء نے اپنی سیرت کی کتابوں میں اس کو بنو قریظہ کے بعد ہی نقل کیا ہے۔ پھر چند کچھ اور باتیں بھی ہیں اس ضمن میں جن پہ ہم ذرا بحث کریں گے، اور بحث کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذہن میں کسی بھی قسم کا تناؤ یا کھچاؤ پیدا کیا جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، اور چیزوں کو جو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے، اس میں تھوڑی سی براڈننگ آ جائے، تاکہ اگر کسی مسئلے میں کسی کی کوئی ایک بات پڑھیں اور آپ نے صرف ایک ہی زاویہ پڑھا ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جھگڑنا نہیں چاہیے جب تک دوسرے کی پوری بات نہ سنی جائے، بلکہ جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بعض معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، علماء کے درمیان بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، تو اختلاف کا یا کنفلکٹ کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی سے جھگڑا کرنے لگیں۔ مثال کے طور پہ نماز میں پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہیں، بعض حضرات آمین زور سے کہتے ہیں، بعض حضرات آمین آہستہ کرتے ہیں، بعض رفعتین کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں، بعض سینے پہ باندھتے ہیں ہاتھ، بعض ناف پہ باندھتے ہیں، بعض ناف کے نیچے باندھتے ہیں، بعض ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف کوئی نہیں، تمام مسائل حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ تو ثابت ہے نا کہ یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فتح الباری میں امام بخاری کا اس طرف جھکاؤ ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا، اور انہوں نے اس سلسلے میں چند باتوں سے استدلال کیا ہے، یعنی چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنی رائے دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غزوہ خیبر سے پہلے اس کو بخاری میں ذکر کیا ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، تو اگر آپ فتح الباری جو کہ شرح بخاری ہے اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بعض علماء، مثال کے طور پہ امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے غزوہ ذات الرقاع کو 2 مختلف غزووں کا نام دیا ہے، یعنی ایک غزوہ جو پیش آیا بنو قریظہ کے بعد،
اور ایک غزوہ جو پیش آیا خیبر کے پاس، کیونکہ جو اصحاب مغازی ہیں، یعنی وہ جو غزوات کا تذکرہ لکھنے والے حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ غزوہ خیبر سے یہ پہلے ہے۔ ہو سکتا ہے امام بخاری نے اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو خیبر سے پہلے لکھا ہو۔ بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تردد کا کچھ حاصل نہیں، بلکہ جس بات کو قطعی قرار دینا چاہیے وہ اس غزوے کا غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہونا، کیونکہ غزوہ خندق میں نماز خوف پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا اور غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف ثابت ہے، تو یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد ہوا۔ تو یہ امام حجر عسقلانی کی رائے ہے۔ پھر امام بخاری کا یہ قول کہ یہ خیبر کے بعد ہے کہ بعد فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے بعد تشریف لائے جو اس کے راوی ہیں، تو اس سے امام صاحب جو ہے امام بخاری نے یہ بات استدلال کی ہوگی کہ یہ غزوہ جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ تو بہرحال یہ کچھ بحثیں ہیں جو علماء کے درمیان ہیں، ان میں آپ نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن سید الناس کی بات پر تعجب ہے، انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام بخاری نے ابو موسیٰ کی حدیث کو اس بات کی دلیل بنایا کہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ کی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو، اور بعض علماء نے اسی غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ نجد بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور غزوہ بنو نذیر کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اس غزوہ نجد کو ذکر کیا ہے اور اس کے ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کا پس منظر یہ بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ غزوہ بنو نذیر سے پہلے اور غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی دو جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اور دونوں کی دونوں جماعتوں کو ہلاک کر دیا گیا اور دونوں کو دھوکے سے ہلاک کیا گیا۔ تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سریہ قرہ، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت نجد کی طرف بھیجی تھی، اور اس ساری کی ساری جماعت کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یہ اب مدینے پہ چڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تو چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عہدوں کی تادیب کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اور آپ کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ بنو غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری طرح جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مل کے سارے جو ہے وہ ایک ہی ساتھ مدینے پہ حملہ کریں۔ اس خبر کے ملتے ہی حضرت نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانان مدینہ پر حملہ کرنے سے باز آئے۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو گئے۔ اب اس کی باقی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے اس کے پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب اس کے غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ نجد کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ نجد اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نجد کے علاقے میں پیش آیا، اور نجد بیسکلی جو نام ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اونچائی کا علاقہ، تو چونکہ یہ نارتھ کی طرف تھا تو اس لیے یہ نجد کا علاقہ تھا، تو اس لیے غزوہ نجد کہا گیا۔ اور جہاں تک اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے کا تعلق ہے، تو جو رقاع لفظ ہے وہ رقاع کی جمع ہے، تو یہ جمع جو ہے اس کے پیچھے مقصد علماء نے بیان فرمائے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ اس کو ذات الرقاع کیوں کہا گیا۔ تو لفظ رقاع کہتے ہیں کپڑے کے اس ٹکڑے کو جس سے پیوند لگایا جاتا ہے، جیسے جہاں سے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا پیچ لگاتے ہیں نا، اس کو پیوند کہتے ہیں، تو پیوند کو رقاع کہتے ہیں۔ اور اس غزوے کو ذات الرقاع کہنے کی متعدد وجوہات ہیں، جس کو علامہ ابن سید الناس نے عیون الاثر میں جمع فرمایا ہے، اور اس کو پھر پیر کرم علی شاہ نے ضیاء النبی میں جمع فرمایا ہے، اور علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو رحیق المختوم میں جمع فرمایا ہے۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے پھٹے ہوئے جھنڈوں کو پیوند لگائے ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے یاد کیا گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جس وادی میں یہ غزوہ ہوا اس میں ایک درخت تھا جس کا نام ذات الرقاع تھا،
اور ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ سنگلاخ اور ریتیلی زمین میں چلنے سے مجاہدین کے پاؤں میں زخم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیے، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا کہ وہ جو پیوند کی طرح جو چیتھڑے ہوتے ہیں کپڑے کے وہ لپیٹ لیے، جوتے تو تھے نہیں، ننگے پاؤں تھے بعض۔ اور ایک اور وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اس وادی کے پہاڑ میں سفید، سیاہ اور سرخ رنگوں کی دھاریاں تھیں، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا مختلف رنگوں کے کپڑوں کے ٹکڑے یکجا جوڑ دیے گئے ہیں، اور اسی لیے بھی اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ یہ غزوہ بنو نذیر کے غزوے کے چند ماہ بعد جمادی الثانی 4 ہجری میں پیش آیا۔ نجد کے علاقے سے آنے والے قافلوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ کے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دی اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عامر بن طفیل جس نے غداری کر کے 70 جلیل القدر صحابہ کرام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا، حالانکہ اس قبیلے کے سردار ابو برا کی دعوت پر وہ محض تبلیغ اسلام کے لیے اس علاقے میں آئے تھے، اور ابو برا نے اپنی پناہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود ان کی سفاکانہ حرکت اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا نہ کوئی پاس ہے اور نہ کوئی خوف۔ ان کی اس حرکت سے اس سارے علاقے میں مسلمانوں کے وقار کو بڑا دھچکا لگا۔ ان کے خلاف اگر بر وقت اور مناسب فوجی کارروائی نہ کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ یہ ایسی حرکتوں سے باز نہ آتے اور پھر اس طرح کی کوئی وحشیانہ حرکت کرتے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے پس منظر میں اور اس کے غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ نجد کے نام سے جانے جانے کے پیچھے علماء نے جمع فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ 400 صحابہ کی جمعیت لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جو بات میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ امام بخاری نے جو حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی، جو کہ غزوہ خیبر کے آس پاس مسلمان ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ یہ غزوہ خیبر کے آس پاس واقع ہوا، نہ کہ غزوہ بنو نذیر کے بعد واقع ہوا، فوراً بعد۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ جو حدیث بیان فرماتے ہیں جسے امام سہیلی نے نقل فرمایا ہے، اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور کتاب المغازی میں بھی ہے، کہ حضرت امام سہیلی کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح قول وہی ہے جو امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے اور ہم 6 آدمی تھے، اور ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے، تو ہمارے قدم گھس گئے اور میرے قدم بھی گھس گئے اور ناخن گر پڑے، تو ہم نے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ لی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کپڑے کے ٹکڑے کی پٹیاں باندھ کر اپنے پاؤں کو محفوظ کیا۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء مثال کے طور پہ السیر میں اور بعض دیگر علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غزوہ جو ہے غزوہ ذات الرقاع 2 دفعہ پیش آیا ہو۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے یہ ساری باتیں آپ کے لیے اس لیے جمع کر دی ہیں تاکہ ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے کہ علماء نے اس پہ کوئی کام نہ کیا اور بس اس کو نقل کر دیا، بلکہ علماء نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور تمام چیزیں ہمارے لیے جمع فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اب اس غزوے کی ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 اصحاب کے ساتھ نکلے تاکہ ان لوگوں کی تادیب ہو، ان کو ادب سکھایا جائے کہ تم لوگوں نے یہ کیا جو ہمارے اتنے سارے آدمیوں کو جو تمہارے پاس سے تبلیغ کی نیت سے آئے تھے قتل کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ ہم پر اب حملہ بھی کرنا چاہتے ہو اور ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہو، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس غزوے میں بہت سارے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ نے رونما فرمائے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ چلیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل مقرر فرمایا، یعنی مدینہ طیبہ میں میری غیر حاضری میں اب آپ نے مدینہ منورہ کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ابو ذر کو مقرر فرمایا، حتیٰ کہ نجد میں غطفان کی زمین کے ایک مقام نخل میں اترے، اور ابن سعد نے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو منازل میں صرف عورتیں ملیں، اس کے علاوہ جتنے مرد تھے جب ان کو خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ اور بعض علماء جس میں ابن اسحاق شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس مقام پر پہنچے تو ایک جماعت سے مدبھیڑ ہوئی،
اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، لیکن دونوں کے درمیان جنگ کوئی نہیں ہوئی، بلکہ دونوں ایک جماعت دوسری جماعت کو اور دوسری جماعت پہلی جماعت کو بس خوف زدہ کرتی رہی کہ ہاں ہم حملہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن لڑائی کوئی نہیں ہوئی۔ اور اسی وجہ سے اسی خوف کے عالم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز خوف پڑھائی، اور چونکہ جنگ ہوئی نہیں وہ بھاگ گئے، اس لیے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحاب واپس لوٹ آئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ پہلی نماز خوف تھی، اس کو انہوں نے طبقات ابن سعد میں جمع فرمایا ہے۔ اور نماز خوف کے پھر طریقے بھی ہیں، جس کو انشاءاللہ جو طریقہ ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں 15 راتیں مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ 400 صحابہ کے ساتھ نکلے، اور اس کے بعد جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، لڑنے کی ان میں ہمت تھی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خائف تو ہوتے نہیں تو وہ پھر وہاں سے بھاگ نکلے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن مدینے سے باہر رہ کر پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اب اس غزوے میں کچھ اسپیسیفک واقعات پیش ہوئے، اب ہم ان کی طرف آئیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے تو ہم نے اسے اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام اس کی ڈیٹیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب ایک روز دوپہر کے وقت ہم ایک وادی میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے درخت تھے، لیکن کانٹے دار درخت تھے۔ تو بہرحال یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوگ وادی میں ادھر ادھر مختلف درختوں کے نیچے جا لیٹے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں چونکہ یہ بہت سایہ دار درخت تھا اس لیے ہم نے اس کو حضرت کے لیے ہی چھوڑ دیا تھا۔ غرض حضرت نے اس درخت کے نیچے پہنچ کر اپنی تلوار درخت میں ٹانگ دی۔ ادھر ہم لوگ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے، ہم بھی قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں استراحت فرمائی، اور اس استراحت کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کی ڈیٹیل اب ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کا نام غورث تھا، غورث ابن حرث، اور بعض لوگ اس کا نام غویرث ابن حرث بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تمہارے لیے محمد کو قتل نہ کر دوں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور کر دو، مگر قتل کرو گے کیسے؟ غورث نے کہا کہ میں بے خبری میں جا کر اچانک ان کے سر پر پہنچ کر ان پہ تلوار سے حملہ کروں گا۔ تو بہرحال یہ نکلا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کو قتل کرنے کی مہم پہ روانہ ہوا۔ اب یہاں پہ علماء کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تلوار جو ہے وہ درخت سے لٹک رہی تھی، اور یہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی اس کو نیام میں سے نکال دیا۔ بعض علماء یہ روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تلوار رکھی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بڑے ادب سے بیٹھ گیا، اور آپ سے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے اس کو تلوار پیش کی تو اس نے تلوار جو ہے وہ نیام میں سے نکال دی۔ بہرحال دونوں روایتوں میں ایک بات تو سانجی ہے کہ تلوار حاصل کرنے کے بعد اس نے تلوار نیام میں سے نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، اور تلوار نکالنے کے بعد اس نے تلوار لہرانا شروع کی، اور تلوار اس ارادے سے لہرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کروں گا۔ اسی اسنا میں اس نے حضرت سے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما تخافنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ حضور نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں تو تجھ سے قطعاً خائف نہیں ہوں۔ اس نے پھر پوچھا اما تخافنی وفی ید السیف، کیا آپ مجھ سے خوف زدہ نہیں ہیں حالانکہ میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے؟ حضور انور نے بڑی وثوق سے فرمایا بل یمنعنی اللہ منک، بلکہ اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے گا۔ حضور کی اس پر یقین جواب سے وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ چپکے سے تلوار آپ کے سامنے رکھ دی اور خود چلا گیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور بعض علماء نے اس کی ایک اور روایت بیان فرمائی ہے
وہ کہتے ہیں کہ تلوار نکالنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ، اس بات کا اس پہ اتنا روب پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ اب تم بتاؤ مجھے کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تلوار کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اب آپ کے ہاتھ میں، چاہے تو معاف کر دیں یا چاہے تو بدلہ لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ امام حاکم اور امام بہقی بیان فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی اپنے گاؤں میں چلا گیا اور جا کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس خیر الناس بہت شفیق کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک روایت کا جز تھا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کے کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک سلوک کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں کہ اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ دوں گا جو آپ کے خلاف سفارہ ہوں۔ اس پر حضرت نے اس سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنی قوم کے پاس آیا اور بولا میں اس وقت سب سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں۔ بعد میں اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو صحابیت یعنی حضرت کی ہم نشینی کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اس کی قسم کا ایک واقعہ غزوہ ذی امر کے بیان میں بھی گزر چکا ہے، جس میں ایک شخص جس کا نام دعثور تھا، اس نے بھی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک حملہ کر دیا تھا جب آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو نیام سے نکالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے یہی الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں۔ جو دعثور والا واقعہ ہے وہ غزوہ ذی امر میں پیش آیا تھا، اور جو غورس والا واقعہ ہے وہ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا۔ تو یہ دونوں واقعات میں چونکہ بڑی مماثلت ہے، بڑی چیزیں جو ہیں وہ سملر ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جو الگ الگ سالوں میں اور الگ الگ مقامات پر پیش آئے۔ اس غزوے میں کچھ اور بھی عجیب واقعات پیش آئے جو پہلے کبھی صحابہ کرام کے ساتھ پیش نہیں آئے تھے۔ اسی وجہ سے سیرت حلبیہ، جسے ام السیر بھی کہا جاتا ہے، اس میں علامہ برہان الدین رحمہ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس غزوے کو غزوہ عجیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس غزوے میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، جو واقعات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسے غزوہ عجیب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پہلا واقعہ تو ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھیں گے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی تھے، ہم سب اونٹ پہ سوار تھے، لیکن میرا اونٹ اس قدر لاغر تھا اور بالکل چلتا ہی نہیں تھا کہ میرے سارے ساتھی آگے کو نکلتے جا رہے تھے اور میں پیچھے رہ گیا تھا، اور میں بڑا پریشان تھا اپنے اونٹ سے۔ میں نے اپنے اونٹ سے غصے میں کہا کہ لحف امحال، کہ افسوس ہے تیرے آہستہ چلنے پہ کہ تو قدم ہی نہیں بڑھاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو کہا کہ ما لک یا جابر، کیا بات ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو، تمہارے سارے ساتھی آگے کو نکل گئے اور پھر تم یہ اپنے اونٹ کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کروں، یہ چلتا ہی نہیں، میرے سارے ساتھی آگے کو نکل گئے اور یہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایک ایک قدم بڑے آرام آرام سے اٹھاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس اونٹ کو بٹھا دو اور اس سے اتر آؤ۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی میں نے تعمیل فرمائی، آپ نے بھی اپنا اونٹ بٹھا دیا اور آپ بھی اپنے اونٹ سے اتر آئے۔ پھر میرے ہاتھ میں جو اونٹ کے لیے چھڑی تھی وہ میرے ہاتھ سے لی، اس کے آگے ایک چھوٹی سی نوک تھی، اس سے اونٹ کو 2-3 دفعہ آپ نے ایسے کچوکے دیے، چبھائے۔ پھر کہا کہ جابر اب تم اس اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اونٹ پہ سوار ہو گیا
اور سوار ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، آئے ہائے سبحان اللہ، کہ اب وہ اونٹ جو قدم نہ اٹھاتا تھا اور سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، میرے سارے کے سارے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں، گویا یہ اونٹ ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ اور قریب تھا کہ یہ اونٹ اتنا تیز دوڑ رہا تھا، اتنا تیز چل رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو کراس کر رہا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ تو بے ادبی ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ یہ ادب ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حالانکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ میرا اونٹ حضرت کے اونٹ سے آگے کیسے نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اونٹ حضرت کے اونٹ کے قریب ہوتا تو میں اس کی لگام کھینچ کے اسے سلو کر دیتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے آگے نہ نکلے میرا اونٹ۔ آئے ہائے، اسی اسنا میں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری میری سواری کے قریب کی اور مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، وارے جاؤں میں تجھ پہ جابر، وارے جاؤں، آئے ہائے کیا لمحہ ہوگا جب محمد مصطفیٰ اور آپ باتیں کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جابر تم کیا یہ اونٹ مجھ کو بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو یہ اونٹ پسند ہے تو میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں، یہ ہبا کرتا ہوں، آپ کو بیچوں۔ اب یہ میں کیا اتنا اب ایسا ہو گیا ہوں کہ اب آپ کو اونٹ بیچوں، پسند آ گیا ہے تو لے لیں۔ آئے ہائے ہائے، کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں جابر میں اس کو خریدوں گا۔ آپ نے اصرار کیا تو میں نے کہا جو حکم آپ کا فرمائیے۔ تو آپ نے کہا جابر کتنے میں بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ سے میں تولوں گا، آپ کو جو جی میں آئے آپ اس کی قیمت ادا کریں اور یہ اونٹ آپ لے لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں اپنے صحابہ کرام سے دل لگی فرماتے تھے، ان کا دل رکھتے تھے، ان کے حالات جانتے تھے، ان کے گھر کے حالات جانتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا مذاق کہا کہ جابر اچھا ایسا کرو 1 درہم میں بیچ دو۔ آئے ہائے، 1 درہم میں بیچ دو۔ اب اونٹ کی قیمت 1 درہم کیا تھوڑی ہوتی تھی۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس اونٹ کو اس سے زیادہ میں خریدا ہے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم کر کے بڑھاتے رہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ حضرت جابر سے بات ہو جائے، حضرت جابر کی دل لگی ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک دم سارا بوجھ اپنے گھر کا پڑ گیا ہے، کیونکہ ان کے جو والد ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر سارے گھر کی ذمہ داری بھی حضرت جابر پہ تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ ان سے بات بھی ہو جائے، ایک دل لگی بھی ہو جائے، پھر ساتھ ساتھ وہ جو کہتے تھے نا ہر بات پہ کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، تو آپ چاہتے تھے کہ جابر یہ زیادہ سے زیادہ کہیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا جابر میں تجھے ایک اوقیہ سونے پہ یہ اونٹ لیتا ہوں۔ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راضی ہوں۔ آئے ہائے، آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو صحابہ کرام اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن آپ اگر ان سے بھی تجارت کرتے تھے تو ان کو راضی کرتے تھے۔ اور یہی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی جب مدینے میں مسجد النبوی کا قیام کیا جا رہا تھا تو زمین جب خریدی تو صحابہ کرام کو تاکید کی کہ یہ یتیموں کی زمین ہے، ان کو راضی کر کے ان کے راضی ہونے والی قیمت پہ لینا، ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات میں آ کے تمہیں کم قیمت پہ بیچتے اور تم یہاں کے زمینوں کے بھاؤ تول جانتے ہو، تو اس لیے صحیح قیمت پہ ان سے یہ زمین لینا۔ تو اس لیے آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راضی کیا۔ تو بہرحال جب وہ اس قیمت پہ راضی ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مدینے تک اسی پہ سفر کرو۔ تو یہ ساری کانورسیشن ہوئی جب واپس آ رہے تھے ذات الرقاع سے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم اسی پہ سواری کرو، مدینے پہنچ کے ہم تمہیں قیمت ادا کر دیں گے تو تم ہمیں اونٹ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب مشورہ ہو رہا تھا قیمت میں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر نے شرط نہیں رکھی تھی کہ بھئی مدینے تک میں اسی اونٹ پہ سواری کروں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اعلیٰ خلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع یعنی تجارت اور مال کی لین دین طے کرنے کے باوجود یہ رعایت فرمائی کہ آپ مدینے تک اس پہ سواری فرمائیں، پھر مدینے میں جا کے
ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری کریں گے، آپ کو قیمت ادا کر دیں گے، آپ اونٹ دے دیجیے گا۔ تو خیر وہ علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز کی اجازت ہے، کیونکہ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ بہرحال پھر باتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جابر، کیا تم نے شادی کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کر لی ہے۔ کہا کہ کسی باقرہ سے کی ہے یا طیبہ سے کی ہے، کسی کنواری سے کی ہے یا کسی ایسی عورت سے کی ہے جو بیوہ ہو، یعنی پہلے شادی شدہ ہو اور پھر بیوہ ہو گئی ہو، یعنی پختہ عمر کی بڑی عمر کی لڑکی سے کی ہے یا چھوٹی عمر کی لڑکی سے کی ہے۔ کہا میں نے کسی کنواری سے شادی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو کسی طیبہ سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کرتے تو اچھا تھا، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے اور آپس میں محبت و مودت بڑھتی۔ حضرت جابر نے کہا کہ جنگ احد میں میرے والد شہید ہو گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پیچھے 7 بہنیں چھوڑی ہیں اور وہ ساری کی ساری بچیاں ہیں، اگر انہی کی عمر کی کوئی لڑکی لے آتا تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتی، اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو سنبھالے، ان کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کرے اور میری غیر موجودگی میں ماں کا کردار ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کا جب یہ جذبہ دیکھا تو کہا اصبت انشاءاللہ، تم نے درست فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ۔ تو لفظ طیبہ کا اطلاق جو ہے وہ اس عورت پر ہوتا ہے جو شادی کے بعد بیوہ ہو گئی ہو یا طلاق یافتہ ہو، دونوں پر طیبہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی دونوں کے لیے لفظ طیبہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، راستے میں ایک گاؤں آئے گا جس کا نام سرار ہے اور بعض علماء نے حرار لکھا ہے، تو ہم وہاں پر پہنچ کر رکیں گے اور وہاں پہ اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے اور مجاہدین کی ضیافت کریں گے اور دن بھر وہاں ٹھہریں گے۔ اسی اثناء میں مدینے میں خبر بھی پہنچ جائے گی کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے والے ہیں اور بخیریت آ رہے ہیں۔ تو پھر ہوگا یہ کہ تمہاری بیوی کو جب تمہاری آمد کا علم ہوگا تو وہ تمہارے لیے پردے درست کرے گی، بستر کی چادریں وغیرہ ٹھیک کرے گی، تکیوں کے غلاف دھوئے گی، گھر کو صاف ستھرا کرے گی اور تمہارے استقبال کے لیے تیاریاں کرے گی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پردے وغیرہ کہاں ہیں، میرے پاس تکیے وغیرہ کہاں ہیں، میرے پاس سے ضیافتوں کے سامان تو نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون، گھبراؤ نہیں جابر، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آئے ہائے ہائے، اب خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکل جائے وہ تو پورے ہونے ہیں۔ غرض لشکر اسلام سرار کے گاؤں میں پہنچا، حسب ارشاد اونٹ ذبح کیے گئے، مجاہدین کی ضیافت کی گئی اور دن وہاں گزرا۔ شام کو مدینہ پہنچے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی فدونک فسمع وطاع، تجھ پہ یہی لازم تھا کہ تو سر تسلیم خم کر دیتا۔ صبح سویرے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مدینہ منورہ کے مسجد نبی کے آگے ایک ایسے پتھروں کا چوک تھا، وہاں پہ میں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس کو باندھا، اس کے آگے چارہ ڈالا اور مسجد نبی میں داخل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں آپ وہاں تشریف لائے، اونٹ مسجد نبی کے باہر بندھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جابر کا اونٹ ہے۔ کہا جابر کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے بلال جاؤ اور ایک اوقیہ سونا لے آؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اوقیہ سونا لانے کے لیے اور ترازو وغیرہ لانے کے لیے گئے اور لے کے آئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اسی اثناء میں تم جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کر لو مسجد میں۔ اللہ اکبر، اس سے اتنا بڑا سبق ملتا ہے ہم کو، مسجد میں آؤ، بیٹھو، تحیت المسجد ادا کرو اور اس کے علاوہ بھی اگر وقت ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگے رہو، باتیں نہ کیا کرو کہ بھئی آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے اور فلانا امکانا ڈھمکانا، یہ ساری باتیں تو دنیا کی چلتی رہتی ہیں۔ جو مزہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ بس گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ دیکھ سکتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ساری کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں پہ نماز ادا کی 2 رکعت، پھر میں واپس آیا
دو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال جو ہے وہ دو ایک اوقیہ سونے کے ساتھ انتظار فرما رہے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اونٹ کا معائنہ فرمایا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک اوقیے سے زیادہ سونا عطا فرمایا. سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیتے تھے، کم نہیں دیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اوقیہ اور ایک قیرات عطا فرمایا. یہ اس زمانے کے جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یونٹس آف میجرمنٹ تھے، جیسا ہمارے پاس ہوتے ہیں نا پاؤنڈز، کلو گرام، تولہ. تو اس زمانے میں جو ہے وہ اوقیہ اور قیرات وغیرہ جو ہے وہ میجرمنٹس استعمال کیے جاتے تھے، جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کے دروس میں کر چکا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ سے جب شادی ہوئی تھی اس ضمن میں ذکر کر چکا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر میں گھر لوٹ آیا اور پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطیہ بطور تبرک اپنے پاس رکھا، اور خدا کی قسم رزق میں پھر برکتیں ہی برکتیں تھیں. اللہ اکبر. جو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ فکر نہ کر جابر، تیرے گھر میں پھر آئے گی خوشحالی، یہ ساری چیزیں جو میں نے تجھ سے ذکر کی ہیں تیرے گھر میں آئیں گی، تو پھر وہ تو آنی تھی. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت ادا کر دی تو کہا جابر ادھر آؤ، کہا کہ یہ اونٹ بھی لے جاؤ. اللہ اکبر. کہا یہ تو ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ تمہاری ڈیل ہوئی تھی کہ اب ہم تمہیں ایک اوقیہ سونا دیں گے اور پھر تم ہمیں اونٹ دو گے، تو ہم نے تم سے اونٹ لے لیا، تمہیں ایک اوقیہ سونا دے دیا، اب یہ اونٹ ہم تمہیں گفٹ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اپنے اصحاب کا دل رکھتے تھے کہ اونٹ بھی تیرا، قیمت بھی تیری. اللہ اکبر. اچھا، راستے میں تو یہ بات ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جابر سے. اب علماء ایک اور بات جمع کرتے ہیں یہاں پہ کہ رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کے لیے 25 مرتبہ اور ایک قول کے مطابق 70 مرتبہ استغفار فرمائی. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں جس کے لیے اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرمائے اور وہ صحابی رسول ہو، وہ حق پہ ہو، تو اس کا مقام کیا ہوگا. وائے صدقے جاؤں میں تجھ پہ جابر، کیا ہے تیری شان، اللہ بہتر جانتا ہے. اسی اونٹ کے مطابق حضرت جابر سے ایک اور روایت منقول ہے کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں میرا اونٹ کھو گیا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور حضرت سے دریافت فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جابر کہو کیا حال ہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ میرا اونٹ کھو گیا ہے. حضور نے فرمایا وہ ہے تمہارا اونٹ، جا کر اسے پکڑ لو. وہ کہتے ہیں کہ میں اس ڈائریکشن میں گیا جہاں حضرت نے فرمایا تھا، لیکن مجھے تو اونٹ نہ ملا. میں واپس آیا اور حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وہیں ملے گا تمہیں تمہارا اونٹ، دوبارہ جاؤ. کہنے لگے میں وہیں گیا، پھر حضرت کے پاس چلا آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں ملا. تو پھر حضرت میرے ساتھ اس ڈائریکشن میں ہو لیے اور ہم وہاں پہنچے تو وہاں اونٹ موجود تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پکڑ کے مجھے دے دیا. تو یہ بھی ایک واقعہ اس ضمن میں پیش آیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں لطف و کرم ہے، اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور اپنا اونٹ دریافت کیا اور آپ نے بتا دیا اللہ کی طرف سے. یہ علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تجھے تیرا اونٹ مل جائے گا. تو یہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا انسان ہے لیکن انسانوں میں افضل ہوتا ہے، اور اللہ کے سارے نبی انسان ہی تھے، سب اولاد آدم تھے، لیکن ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ ایک عام انسان سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اسی طرح کئی اور واقعات پیش آئے جس کو اب ہم ذکر کریں گے. ایک اور واقعہ جو اس سفر میں پیش آیا وہ واقعہ دو صحابہ کرام کے نام سے مشہور ہے، حضرت عمارہ اور حضرت عباد کا عجیب واقعہ. یہ عموماً علماء نے اس ضمن میں اس کو نقل کیا ہے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عجیب، غزوہ عجیب کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، تو بعض علماء نے اس کو اس ٹائٹل سے بھی نقل کیا ہے. بہرحال
حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ اس سفر میں واپسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ پہنچ کر پوچھا کہ آج رات کو کون پہرا دے گا. تو مہاجرین میں سے حضرت عمار بن یاسر اور انصار میں سے حضرت عباد بن بشر نے اپنے آپ کو پیش کیا. جب وہ گھاٹی کے اس دہانے پر پہنچے جہاں انہوں نے پہرا دینا تھا تو حضرت عباد تو حضرت عمار کو کہا کہ میں رات کے کس حصے میں پہرا دوں، پہلے حصے میں یا آخری میں؟ حضرت عمار نے کہا کہ آپ نصف شب تک پہرا دیں، اس کے بعد میں پہرا دوں گا. یہ طے کرنے کے بعد حضرت عمار جو ہے وہ لیٹ گئے اور حضرت عباد نے وضو کیا اور نفل پڑھنے شروع کیے. تو دشمنوں میں سے ایک آدمی یہاں آیا اور اس نے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو واچ کرنا شروع کیا کہ ان پہ میں کب حملہ کروں. اور بعض علماء نے اس کے پیچھے یہ ریزن بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں غزوہ ہونا تھا تو یہ کفار تھے وہ تو دم دبا کے بھاگ گئے اور پیچھے عورتوں کو چھوڑ گئے. تو انہوں نے کچھ عورتوں کو قید کر لیا. تو یہ انہی عورتوں میں سے جو قید ہوئی تھی ان میں سے کسی کا شوہر تھا. بعض علماء نے اس کو یوں نقل کیا ہے، اور جنہوں نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے وہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا جب مسلمان وہاں پہنچے، اور جب یہ بعد میں واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ تو پکڑی جا چکی ہے. تو اس کی تلاش میں نکلا اور جب یہ اس مقام پر پہنچا تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے جو غزوہ ذات الرقاع میں آئے تھے. تو بہرحال اس نے نقصان پہنچانا چاہا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی نماز میں کنسنٹریشن دیکھیں آپ، سبحان اللہ. حضرت عباد جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمار سو رہے ہیں، اور دشمن نے تاک کے تیر چلایا جو حضرت عباد کے جسم میں پیوست ہو گیا. حضرت عباد جو ہے انہوں نے جو ہے نماز نہیں توڑی بلکہ صرف نماز کے دوران یہ کیا کہ وہ جو تیر جسم میں لگ گیا تھا اس کو جسم سے نکال کر پھینک دیا، لیکن نماز کو جاری رکھا. اس شخص نے پھر نشانہ لیا اور دوسرا تیر حضرت عباد کے جسم میں پیوست کیا. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ توڑی اور دوسرا تیر بھی نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد اس شخص نے تیسرا تیر ان کے جسم میں پیوست کیا. اب یہ تیر اس زور کا لگا کہ خون کا فوارہ نکل پڑا. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد نماز جلدی جلدی ختم کی اور اس کے بعد حضرت عمار کو اٹھایا. حضرت عمار نے دیکھا تو کہا کہ عباد تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، تمہارا تو جسم خون سے بھرا ہوا ہے. کہا عمار میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اس کی تلاوت میں اتنا محف تھا، اتنا سرور میں تھا کہ میرا دل نہ کیا کہ میں اپنی تکلیف کے لیے اللہ کی نماز چھوٹی کر دوں. اللہ اکبر. لیکن جب مجھے تیسرا تیر لگا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون اتنا بہہ جائے کہ میں مر جاؤں. اور مجھے تو موت کا بھی غم و فکر نہیں، مجھے تو محمد مصطفیٰ کا حکم یاد آیا کہ اگر میں مر گیا تو یہ جو مورچہ جس کی ضمانت، جس کی امانت مجھے محمد مصطفیٰ نے دی ہے، یہ مورچہ خالی ہو جائے گا. میں نے تو بس اس فکر سے پھر نماز جلدی ختم کی تاکہ تجھے اٹھاؤں. تو جس شخص نے تیر چلایا تھا اس نے دیکھا کہ یار یہ تو اب بیدار ہو گئے ہیں، تو وہ اس نے ان کا جذبہ ایمانی دیکھا تو وہاں سے فرار ہو گیا. اللہ اکبر. یہ نماز میں محبت، یہ نماز میں یہ اس قدر محبت کدھر سے لے کے آئے کہ اتنا محب ہے صحابی کہ نماز پڑھ رہا ہے تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ بھی نماز فجر ادا کر رہے تھے. ظالم نے جب آپ کو شہید کرنے کے لیے وار پہ وار کیے تو آپ نے خود تو سائیڈ لے لی اور اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا کہ آؤ آگے اور لوگوں کی نماز ختم کراؤ. عمر کے لیے لوگوں کی نماز تو خراب نہ ہونا، یہ نماز ہے، ہمارے لیے تو ایک کھیل ہے. کوئی کھڑا داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی کھڑا جسم سے کھیل رہا ہے، کوئی کھڑا کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کسی نے گھڑی میں وقت دیکھ لیا، کسی نے آگے والے کی ٹی شرٹ پہ عبارت پڑھ لی، کسی نے اپنے فون نکال کے ٹائم دیکھ لیا، کسی نے فون پہ رنگ ہو رہی ہے تو اس کو بند کر دیا، کسی نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھ لیا. کنسنٹریشن تو ہے ہی نہیں.
پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ تو نہیں پتا، البتہ سارے کام کرتے ہیں. الا قلیل من عباد اللہ، سوائے اللہ کے تھوڑے سے بندے جو واقعی اس کی عبادت کرتے ہیں. دعا کرو کہ بس اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے اور ہماری نمازوں کو ویسا کر دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے ہماری نمازیں ہو جائیں. ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ اس کے حضور قبول ہو جائیں، ورنہ ہم کدھر اس کی بندگی کا حق ادا کر سکتے. خیر بہرحال یہ ایک اور واقعہ تھا جو اس ضمن میں پیش آیا. غزوہ ذات الرقاع میں ایک اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے اور ایک وسیع میدان میں ٹھہرے. رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں پانی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوا. ہم نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی آڑ نظر نہ آئی کہ جہاں پہ رفع حاجت سے فارغ ہوا جا سکے. تو بہرحال وادی کے کنارے پر ہم نے 2 درخت دیکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے اور حضور نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ کے فرمایا اللہ کے حکم سے میرا حکم مان. تو وہ درخت اللہ کے رسول کے ساتھ چل دیا. جس طرح کوئی اونٹ کو نکیل کے ساتھ پکڑ کر لے جاتا ہے، پھر آپ اسی طرح ایک دوسرے درخت کے پاس آئے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری فرما برداری کر. تو وہ دونوں درخت مل گئے. حضرت جابر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور اپنے دل سے باتیں کرنے لگا. اچانک میری نظر اٹھی تو درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ توقف فرمایا اور اپنے سر مبارک سے داہنے اور بائیں جانب اشارہ فرمایا. پھر روانہ ہوئے اور میرے پاس آئے اور فرمایا اے جابر کیا تم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا تم ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور دونوں میں سے ایک ایک ٹہنی کاٹ لو اور ان دونوں ٹہنیوں کو جہاں میں کھڑا ہوا تھا ایک داہنی جانب اور دوسری بائیں جانب نصب کر دو. حضرت جابر بیان کرتے ہیں یہ سن کے میں اٹھا اور ایک پتھر کو لے کر توڑا، اس کی دھار بنائی اور دونوں درختوں سے ایک ایک ٹہنی کاٹی اور گھسیٹا ہوا لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کے مقام پر ایک ٹہنی دائیں جانب اور دوسری بائیں جانب گاڑ دی. میں نے واپس آ کے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کے حکم کے مطابق ٹہنیاں گاڑ دیں، مگر اے ہادی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے فرمائیں گے کہ اس عمل سے کیا ہوگا؟ چنانچہ میرے سوال پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر میں آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میری شفاعت سے ان عذاب قبر سے اس وقت تک دور رہیں جب تک یہ ٹہنیاں تر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو آپ سے کہتا ہوں کہ نبی کی حقیقت کو تو ہم پہچانتے ہیں پر نبی کے مقام کو نہیں سمجھتے. وہ نبی کا مقام ہے. یہ احادیث اگر ہم تک نہ پہنچتی ہم تو نبی کے مقام کو کچھ بھی نہ جانتے. اللہ کا تو بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی نبی کا مقام ہمیں تھوڑا بہت سمجھا دیا. اللہ اکبر. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑی سطحی نظر رکھتے ہیں. خیر بہرحال اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لشکر میں آ گئے. مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر اعلان کر دو کہ لوگ وضو کریں. بس میں نے اعلان کیا کہ اے بھائیوں وضو کرو، مسلمانوں وضو کر لو. میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول لشکر میں تو پانی نہیں ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی بچا کے رکھتے تھے کہ اگر کبھی پانی ختم ہو جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہو تو میں پانی پیش کر دوں. یا سبحان اللہ. آپ محبت کا عالم دیکھیں، آپ محبت کا اور خیال کا عالم دیکھیں کہ خاص طور پہ پانی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت ضرورت بچا کے رکھ لیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر فلاں انصاری کے قیام گاہ پہ جاؤ، وہ ہمارے لیے پانی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان سے دریافت کرو کہ مشکیزوں میں کچھ پانی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا اور دریافت کیا. دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا ہے. ہاں لیکن جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، اس کے جو اینڈ ہوتا ہے، اس کے اینڈ میں پانی کے چند قطرے رہ گئے تھے
اور وہ بھی اس کی سلوٹ میں، اس کی جو آپ سمجھ لیں جو اوپر نیچے جو لہریں آتی ہیں چمڑے میں، اس میں کہیں تھوڑے سے ڈھلک کے رہ گئے تھے کہ اگر یوں کر کے لڑکاتے تو شاید وہ بھی جا کے نا اس کی جلد میں جذب ہو جاتے، کیونکہ چمڑے میں پانی جذب بھی ہوتا ہے، رہتا بھی ہے، جذب بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس لوٹ آیا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورت حال سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس مشکیزے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا اور اس کو لے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا اور دبایا، پھر میرے حوالے کر دیا حضرت، اور پھر فرمایا ایک لگن لے کے آؤ۔ لگن ہوتا ہے نا، ایک بڑا سا تھال ہوتا ہے، اس کو لگن کہتے ہیں، تھوڑا سا ڈیپ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک لگن لے کے آؤ، تو لگن لے کے آیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے سامنے تھال لا کے رکھ دیا گیا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک جو ہے وہ ایسے تھال کی بیس میں ایسے ایسے بالکل گاڑ دی، اور پھر کہا اوپر سے اس مشکیزے سے پانی ڈالو۔ اللہ اکبر! وہ مشکیزہ جس میں چند قطرے موجود تھے اب اس میں سے پانی ڈالا گیا لگن میں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کے پانی ڈالو۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، اس لیے تو ہر کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم کو یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے انگلیاں اس کے سرے پہ رکھ دی نا، بالکل بالکل اس کے تھالے میں، اس کے لگن میں، تو کہا بسم اللہ پڑھ کے اس میں پانی ڈالو۔ تو جب پانی ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی کے جو پور ہوتے ہیں نا، اس سے پانی جاری ہو گیا، اور اتنا پانی جاری ہوا کہ جو لگن تھا وہ لبالب پانی سے بھر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے جابر اعلان کر دو جن لوگوں کو ضرورت ہو وہ آئیں اور اپنی اپنی ضروریات اس سے پوری کر لیں۔ اللہ اکبر! ایک لگن ہے، ایک تھال ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، اور 400 بندہ ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے آؤ وضو کر لو، کہا اپنی جو جو ضرورتیں ہیں پانی کی پوری کر لو، وضو کر لو، اپنے اپنے برتن بھر لو، کسی کو رفع حاجت کی ضرورت ہو تو پانی لے لو، یعنی جو ضرورت ہو اس پانی سے پوری کر لو۔ اور کتنا پانی ہے؟ ایک تھال برابر۔ اللہ اکبر! حضرت جابر کہتے ہیں کہ لوگ آگے پیچھے آتے رہے، پینے اور وضو کرنے کی ضرورتوں میں استعمال کرتے رہے، لیکن حضرت جابر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ سارے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے تھے تو بھی لگن جوں کا جوں بھرا ہوا تھا، اور جب اپنی ضرورت پوری کر چکے تب بھی وہ جوں کا توں بھرا ہوا تھا، یعنی جتنا بھرا ہوا تھا نا اوپر تک ویسے ہی بھرا رہا، اور سارے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے اور صحابہ کرام نے دیکھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور گڑ سنگی کی شکایت کی۔ آپ نے کہا تم فکر نہ کرو کہ بہت جلد اللہ کھانے کا انتظام فرما دیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ جنگل میں نکل گئے اور تھوڑی ہی چلے ہوں گے کہ ایک بڑا جانور ہم کو مل گیا جس کو گھیر کر مارا اور ذبح کر کے پکایا، اور پھر سب نے اس جانور سے پیٹ بھر کے کھایا۔ اللہ اکبر! الحمدللہ! یہ تو اللہ کی کرم ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب آگے کا حال سنیں۔ اللہ اکبر! اسی غزوے میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شتر مرغ کے 3 انڈے لائے گئے۔ اب اکثر لوگ جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی عرب کے صحرا میں شتر مرغ کدھر سے آئے، یہ تو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس پہ ریسرچ کریں گے، جا کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیں، کسی لائبریری میں جا کے ریسرچ کر لیں کہ صحرائے عرب میں بھی آسٹرچ ہوا کرتے تھے، اب گویا ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے، ایکسٹنکٹ ہو گئے، لیکن ایک زمانے میں عرب میں بھی شتر مرغ ہوا کرتے تھے اور مختلف تھے، جیسا کہ مختلف علاقوں کے مختلف جانور ہوتے ہیں۔ اب جو بندر ایک علاقے میں ہوتے ہیں وہ دوسرے علاقے میں نہیں ہوتے۔ ایک شیر بنگال کا شیر ہے، ایک ہندوستان کا شیر ہے، ایک کہیں اور بھی دنیا میں ٹائیگر پائے جاتے ہیں، ایک سائبیریا کا ٹائیگر ہے، سفید رنگ کا ٹائیگر ہوتا ہے۔ اس طرح جو عرب کے شتر مرغ تھے وہ آسٹریلین شتر مرغ سے تھوڑے ڈفرنٹ تھے، لیکن تھے شتر مرغ۔ اب وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، لیکن تاریخ میں
اور پینٹرز نے اس کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں. آپ کو اس کا ذکر مل جاتا ہے کہ اب سے چند سو سال پہلے تک وہ ناپید نہیں تھے. تو بہرحال اس غزبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شتر مرغ کے 3 انڈے لائے گئے. آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ لو جابر یہ انڈے بنا کے لے کے آؤ. آئے ہائے اللہ اکبر. کہا جابر یہ انڈے بنا کے لے کے آؤ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ انڈے پکائے گئے اور انہیں ایک پلیٹ میں رکھ کر ہم لے کے آئے, اور اب ہمیں روٹی کی تلاش ہوئی تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بغیر روٹی کے وہ انڈے کھائے. اللہ اکبر. اور پیٹ بھر کے کھائے. امام باقی اور ابو نعیم اس روایت میں اس اضافے کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ ذات الرقاع کا ارادہ فرمایا تو حضرت علبہ بن زید حارثی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو شتر مرغ کے 3 انڈے حضور کی خدمت میں لائے تھے, اور کہا میں نے یہ انڈے اس کے آشیانے سے, اس کے گھر سے چنے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جابر ان انڈوں کو پکا لو. پھر میں انہیں پکا کر ایک کاسے میں, ایک پلیٹ میں لے کے آیا, اور روٹی تلاش کی نہ ملی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے 3 انڈوں سے خوب سیر ہو کے کھایا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ پلیٹ میں انڈے اسی مقدار میں موجود تھے جتنے میں پکا کے لایا تھا. اللہ اکبر. اچھا, یہ جو شتر مرغ ہوتا ہے نا, اس کو یہود اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کی کتابوں میں جو یہود کی جو تورات ہے اور جو ان کی دوسری کتب متقدمہ ہیں, ان میں اس شتر مرغ کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس شتر مرغ کی, وہ اپنے گھونسلے میں اپنے انڈے چھوڑ کے چلی جاتی تھی. وہ عام طور پہ جو مادہ ہوتی ہے, جو مدر ہوتی ہے, وہ اپنے انڈوں کی, اپنے نیسٹ کی حفاظت کرتی ہے, لیکن یہ اپنے نیسٹ کی حفاظت نہیں کرتی تھی. تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہ کس قسم کی ماں ہے کہ یہ اپنے انڈوں کی حفاظت نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ تھی, جب مورخین نے اور اپنا ریسرچرز نے اس پہ ریسرچ کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اس قدر سخت اور ہارڈ شیل ہوتا ہے اس کے انڈوں کا کہ اس کو کوئی جانور توڑ نہیں سکتا. تو اس کو یہ بے فکری ہوتی تھی کہ میرے انڈے خراب نہیں ہوں گے, کوئی جانور اس پہ حملہ کر کے اس کو توڑ نہیں سکے گا, اس لیے وہ بے فکری سے پھرتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ عرب اس بات کو جانتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے انڈے استعمال کرتے تھے اور اس سلیقے سے توڑتے تھے کہ انڈے کو اندر سے سارا مادہ نکالنے کے بعد انڈوں کے برتن بناتے تھے, کیونکہ یہ اتنا موٹا اس کا شیل ہوتا تھا کہ اس کے برتن بنتے تھے. اور آج بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اور مختلف اور عرب ممالک کے میوزیمز میں اس کے انڈوں کے بنے ہوئے برتن آپ کو مل سکتے ہیں. اگر آپ ان ممالک میں رہتے ہیں, آپ چاہے تو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, اب تو دنیا آپ کی انگلیوں پہ آ گئی ہے. تو خیر بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ ہم نے تو دیکھی بھی نہیں, ہم سے پہلے ختم ہو گئی. اور امام حلبی نے اس ضمن میں ایک اور روایت بھی جمع کی ہے کہ اسی غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدوی عورت اپنے بیٹے کو لے کے آئی اور کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے, اس پر شیطان کا غلبہ ہے, یعنی کوئی جن کا سایہ ہے یا اس پہ غلط اثرات ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. پھر فرمایا, رسوا ہو اے خدا کے دشمن, میں اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا, اس کو جو کچھ روک تھا اب کبھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک پرندے کی دہائی کا ذکر بھی آتا ہے. اس کو بھی امام حلبی نے السیر میں جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ کے پاس ایک شخص ایک پرندے کا چھوٹا سا بچہ لے کے آیا. اسی وقت اس پرندے بچے کے ماں باپ میں سے ایک وہاں آ پہنچا اور اس شخص کے سامنے گر گیا جس نے اس کے بچے کو پکڑا تھا. لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں اس پرندے کی اس حرکت پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے اس کے بچے کو پکڑ لیا اور اس لیے اس نے اپنے بچے کی محبت میں خود کو یہاں گرا دیا؟ خدا کی قسم, تمہارا پروردگار تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ پرندہ اپنے بچے پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس ہم ہی نہیں جانتے, ہم ہی اس کو ناراض کیے رہتے ہیں. وہ تو محبت کرتا ہے.
یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں ولی بنا دے، یا اللہ ہمارے اندر کے حال بدل دے، یا اللہ ہم بڑے بڑے گنہگار بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اسی طرح اس غزوے میں ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک اونٹ جھومتا ہوا آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بلبلانے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہا ہے؟ یہ اونٹ اپنے مالک سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا مالک برسوں سے اسے کھیتی باڑی کے سلسلے میں مشقت کرواتا رہا ہے، اب اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جابر اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس کے مالک کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں اپنے مالک تک لے جائے گا۔ آئے ہائے، اونٹ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے مالک کا نشاندہی کراؤ۔ وہ جابر کے ساتھ گیا، اس نے اپنے مالک کے پاس گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر وہ اونٹ میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ اپنے مالک کے پاس پہنچ کے رک گیا۔ اس کے بعد میں اس شخص کو حضرت کے پاس لایا اور آپ نے اس سے اونٹ کے متعلق بات کی۔ اس کے بعد اس کے مالک سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں کی جو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھیں۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بالکل سچ کہتا ہے، یہ بالکل سچ کہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک آقا کی طرف سے ایک نیک اور وفادار خادم کا یہ صدقہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم اب اس کو پریشان نہیں کریں گے اور اس کو ذبح بھی نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، مگر تم نے اس کی ایک بات نہ سنی، تو اب ہم تم سے اس اونٹ کو خریدتے ہیں 200 درہم میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو اس کے مالکان سے خریدا، اور پھر آپ نے اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اونٹ اب تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ اس پر اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں یعنی کان کے قریب منہ کر کے کچھ بتلایا تو آپ نے آمین فرمایا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ بولا تو آپ نے پھر آمین فرمایا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے پھر آمین فرمایا۔ اس کے بعد وہ چوتھی مرتبہ بلبلایا تو آپ رونے لگے۔ ہم نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کو خوف اور ڈر سے اسی طرح پرسکون فرما دے جس طرح آپ نے میرے دل کو پرسکون فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ فرما دے جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ مسلمانوں کی قوت کو آپس کی لڑائیوں میں خرچ نہ کرائے۔ اس پر میں رو پڑا کیونکہ یہ چوتھی دعا میں نے بھی اللہ سے مانگی تھی، مگر اللہ نے یہ دعا تمنا پوری کرنے سے انکار فرما دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور درس میں صلاۃ خوف کو ڈسکس کریں گے، یا اس کو ایک درس کے طور پہ ڈسکس کریں گے کہ ایز اے ٹائٹل وہ آئے، تاکہ کبھی کسی کو صلاۃ خوف کے بارے میں پڑھنا ہو تو وہ اسے ایک لیکچر کو سن لیں۔ وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا النبي الأمين الكريم، محمدا النبي الأمي الهاشمي، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا المسلمين سبقونا بالإيمان، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.